الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ برادران ملت اسلامیہ سورۃ النبا آیت نمبر 39 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 40 کو دیکھیں گے، یعنی آیت نمبر 40 میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کے معنی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھنے والے ہیں سورۃ النبا پوری سورت کو، یعنی اس کی سمری دیکھنے والے ہیں، اس کا تکملہ کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النبا آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انذرناکم انا انذرناکم عذابا قریبا عذابا قریبا یوم ينظر المرء یوم ینظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت یداہ ويقول الكافر ویقول الکافر يا ليتني یا لیتنی كنت ترابا۔ کنت ترابا۔ ہم نے عنقریب آنے والے عذاب سے تم کو ڈرا دیا ہے، چوکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھے گا، اور جس نے انکار کر دیا تھا ہمارے آیتوں کا، وہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کہ انسان ہوتا ہی نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا کہاں کہاں پر ارشاد فرمایا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کا جو شان نزول ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار اور خاص طور سے قیامت کا انکار اس کا سبب بنا، یعنی اس کے نزول کا سبب بنا۔ اب اس کی جو شروع کی 2 آیتیں ہیں، عما یتساءلون اور عن النبأ العظیم، یعنی کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ لوگ، جو بہت بڑی خبر ہے اور اس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں 5 میں سے کہا ہے کہ عنقریب تم لوگ جان لو گے، اور یقیناً تم لوگ جان لو گے کہ وہ قیامت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو کس طرح ہم نے فرش بنا دیا ہے، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پہاڑوں کو کس طرح سے ٹھوک دیا ہے میخوں کی طرح، اور کیا تم کو ہم نے جوڑے جوڑے نہیں پیدا کر دیا ہے، اور ہر چیز کو بھی جوڑے جوڑے پیدا کر دیا ہے، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہاری رات کو ایک سکون کی چیز بنا دیا ہے، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ رات کو ہم نے لباس بنا دیا ہے، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنا دیا ہے، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے ہیں، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ یہ جو اتنا بڑا سورج ہے اس کو ہم نہیں بنایا ہے، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ بادلوں سے اس قدر کثرت سے پانی برستا ہے، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہی ہیں جو زمین سے تمہارے کھانے کے لیے غلہ اگاتے ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ اگاتے ہیں، وہ ہم ہی تو ہیں، اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جن پھلوں کو تم کھاتے ہو وہ ہم نے ہی پیدا کیے ہیں۔ مگر جان لو، اگر تمہیں یہ تمام چیزیں نہیں دکھ رہی ہیں، بادلوں کا برسنا، 7 آسمانوں کا ہونا، اتنا بڑا سورج بھی اگر تمہیں نہیں دکھ رہا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہم نے میخوں کی طرح ٹھوک دیے ہیں، اگر تمہیں یہ بھی نہیں دکھ رہے ہیں، تو جان لو قیامت کا واقع ہونا یہ یقینی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں، سورج، پہاڑ، آسمان، ندی، نالے، چرند پرند، اور یہ تمام طرح طرح کے جانور، طرح طرح کی جوڑیاں، طرح طرح کے غلے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے اناج، یہ بغیر اگائے کیسے اگ سکتے ہیں؟ ہم ہی تو ہیں۔ جب ہم اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم وقوع قیامت کر دیں؟
آیت نمبر 6 سے یعنی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 18 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، یعنی آسمان کا، بادلوں کا، بارش کا، باغات کا، پھلوں کا، اناج کا، چارے کا، پہاڑوں کا، زمین کا اور سورج کا، اور تمہیں جو ہم نے زندگی دی ہے اس زندگی کو کس طرح سے تم استعمال کرتے ہو، رات میں تم آرام کرتے ہو، دن میں تم کام کرتے ہو، ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 18 تک۔ اب سورہ نبا کی آیت نمبر 19 سے عذاب کا معاملہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح سے قیامت کو قائم کریں گے، اس کی ایک شکل آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس کی ایک کیفیت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، یعنی دروازے بنا دیے جائیں گے، اور یہ جو پہاڑ ہم نے میخوں کی طرح ٹھوک دیے ہیں یہ اڑتے پھریں گے، اور وہ جو جہنم ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ہمارا نبی کر رہا ہے اور اس کے پہلے تمام نبیوں نے کیا، وہ گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کری۔ پھر آیت نمبر 24 میں جہنم کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 24 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا اور وہاں پر کوئی مزیدار کھانے نہیں ملیں گے، مگر کیا ملے گا؟ بہتا ہوا خون، پیپ، مواد، گندگی اور گرم پانی ہی ملے گا وہاں پر، اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ یہ بدلہ ہے اس چیز کا، یعنی دنیا میں تو ہماری آیتوں کو، ہمارے نبیوں کا انکار کرتے رہے نا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے نا، اس کا بدلہ یہ ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس چیز کے بارے میں تمہیں امید ہی نہیں تھی نا، اب دیکھو، اب چکھو مزہ۔ 28 میں کہا گیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، اور 29 میں کہا گیا کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ لیا ہے، اور 30 میں کہا گیا کہ ہم وہاں کچھ نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب ہی بڑھائیں گے جہنم میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 30 تک یعنی 11 آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کا ذکر کیا ہے، جہنم کی کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 سے لے کر کے آیت نمبر 38 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، جنت میں کس طرح کے انعامات دیے جائیں گے، باغات ہوں گے، پھل ہوں گے، اور یہ بدلہ ہے ان کی نیکیوں کا۔ پھر آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وقوع قیامت کا ذکر کیا ہے کہ یہ واقع ہو کے رہے گا، بس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ یہاں پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، جیسے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے سماعت کیا کہ آپ 100% آزاد ہیں، آپ سے اللہ سبحانہ و تعالی کچھ نہیں کہہ رہا ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن میں جو کہنا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ گناہوں میں اپنی زندگی گزاریں یا نیک بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ آپ 100% آزاد ہیں، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بتا رکھا ہے آپ کو، اور اس کا ٹائٹل بھی لگا رکھا ہے کہ آپ 100% آزاد ہیں۔ اب آیت نمبر 40 میں پوری سورت کا تکملہ بیان فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ہم نے تمہیں عذاب سے ڈرا دیا ہے، وقوع قیامت سے ڈرا دیا ہے، کیفیات قیامت سے ڈرا دیا ہے، کیفیات جہنم سے ڈرا دیا ہے، انعامات جنت کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس انسان کا ذکر کیا ہے جو انکار کرتا ہے کہ وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ آپ نے آیت نمبر 1 سے اور آیت نمبر 40 تک پوری کی پوری سمری آپ نے ملاحظہ کر لی کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ سوالات کیے۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 18 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 30 تک جہنم کا، قیامت کا ذکر کیا، کیفیات قیامت اور کیفیات جہنم کا ذکر کیا۔ پھر آیت نمبر
31 سے لے کر کے آیت نمبر 38 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے جنتیوں کا، جنت کا، جنت کے انعامات کا۔ پھر آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر وقوع قیامت کا ذکر کرنے کے بعد اور پھر لوگوں کا ذکر یعنی انکاری لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اس صورت کو اس طرح سے مکمل کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پوری صورت کی سمری آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں الحمدللہ۔ کل میں ایک نئی صورت کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے دیجیے اجازت دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اعزہ اور اقربا کو تمام طرح کی پریشانیوں سے بچائے، اللہ اپنی ناراضگیوں سے بچائے، روز قیامت جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے لیے جنت بنا کے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔